اب سیکنڈ لاسٹ ٹاپک، اب میرا خیال 10-12 منٹ میں انشاءاللہ یہ کنکلوڈ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی بڑے آرام کے ساتھ، کیونکہ 2 چیزیں رہ گئی، اس کو سمجھ لیں. پہلی چیز قسطنطنیہ والی بشارت، جس کی وجہ سے ڈاکٹر ذاکر نائک کو میں نے یہ میل کی. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس نے جو خاموشی اختیار کی ہے تو وہ انشاءاللہ اس کا مطلب ہے کہ علمی دلائل پر اس نے رجوع کر لیا ہوگا. اللہ کرے کہ وہ اعلانیہ طور پہ بھی رجوع کر لے کہ قسطنطنیہ والی بشارت یزید بن معاویہ پر چشمہ کرنا علمی غلطی ہے. یہ غلطی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 728 ہجری ان سے ہوئی، اور وہ پھر آگے چلنی شروع ہوگی. بزرگ تو ساروں کو پیارے ہوتے ہیں، غلطیاں کو کر گئے پیچھے یہ ڈیفینڈ کرتے پھرتے ہیں سارے. اشرف تھانوی جو کچھ کر کے گئے دیوبندی ڈیفینڈ کر رہے ہیں، احمد بریلوی صاحب جو ظلم کر کے گئے بریلوی ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اہل حدیثوں کے جو بزرگ ظلم کر گئے ہیں وہ ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. الا ماشاء اللہ جو اہل حق ہر جگہ موجود ہیں، جو کہتے ہیں کتاب و سنت اجماع حجت ہے، باقی بڑے سے بڑے کی بات جوتے کی نوک پہ اگر کتاب و سنت کے خلاف ہے، ایسے لوگ موجود ہیں. اور الحمدللہ اہل حدیث میں زیادہ تر لوگ ایسے موجود ہیں. اس لحاظ سے میں ان تینوں مکتبہ فکر میں ان کو پرائرٹی پہ محبت کرتا ہوں کہ کم از کم ان کو یہ بات سمجھانا آسان ہے. اب یہ لادہ بدبختی ہے کہ یزیدی بھی سب سے زیادہ ان کے اندر موجود ہے، تو اسی لیے میں ان کو جھنجھوڑ رہا ہوں کہ خدا کے لیے تم اپنا کرائٹیریا وہی رکھو جو باقی چیزوں میں رکھتے ہو. تو صحیح بخاری کتاب الجہاد چیپٹر میں 2924 نمبر حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا پہلا لشکر جو کیسر کے شہر کو فتح کرنے کے لیے جائے گا. کیسر کا شہر اس وقت قسطنطنیہ تھا، اس وقت استنبول ہے. استنبول کہتے ہیں ٹرکش لینگویج میں اسلام ان بلک، یعنی اسلام کا گڑھ. تو یہ پھر مسلمانوں نے جب فتح کیا، یہ بہت بعد میں فتح ہوا ہے، یزید کے مرنے کے بھی 150-200 سال کے بعد. فتح کوئی نہیں ہوا کسی سے بھی، محمد فاتح سلطان محمد فاتح نے فتح کیا تھا. تو استنبول اب اس کا نام رکھ دیا قسطنطنیہ کا. جس طرح آج ویٹیکن سٹی ہے روم کے اندر، عیسائیوں کا گڑھ، وہاں پوپ بیٹھتا ہے، اس وقت پوپ بیٹھتا تھا قسطنطنیہ میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کیسر کے شہر پہ پہلا لشکر حملہ کرے گا، فتح نہیں، فتح تو بتایا کسی سے نہیں ہوا، نہ صحابہ سے ہوا، نہ تابعین سے ہوا، تبا تابعین کے بھی اینڈ کے دور پہ جا کے ہوا. تو ان کے لیے مغفرت کی بشارت ہے. اب کیا ظلم ہوا کہ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے جس کو جان بوجھ کے اس پہ فٹ کر دیا. وہ حدیث آپ سن لیں. اس سے پہلے میں آپ کو بلکہ یہ بتاتا ہوں، صحیح بخاری میں کتاب التہجد چیپٹر میں 1186 نمبر حدیث ہے. یہ آپ بات سمجھ لیں، انشاءاللہ کوئی دنیا کا مائی کا لال اس کا جواب نہیں دے سکتا. بات علمی ہے. جو ہلاک ہوا دلیل سے ہلاک ہوا، جو زندہ ہوا دلیل سے زندہ ہوا. سورہ انفال کی آیت ہے، سیدھی سی بات ہے. 2 + 2 4 ہیں بھائی. دنیا کے سارے بزرگ مل کے نا سورج واپس پلٹا دیں اور مردے زندہ کر دیں اور ہمیں کہیں کہ 2 + 2 5، ہم مانیں گے نہیں. تو ہم قرآن حدیث کو کیسے غلط مان لیں ان بزرگوں کے کہنے پہ، امام ابن تیمیہ کے کہنے کے اوپر یا ابن قیم کے کہنے کے اوپر. ہم 2 + 2 5 ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو ہم کیسے مان لیں کہ حضرت علی سے دعائیں کرنا شروع کر دیں، شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارنا شروع کر دیں؟ نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کتاب اللہ، یہ پہلی چیز ہے. تو یہ 1186 نمبر حدیث کتاب التہجد صحیح بخاری، اس میں بڑی لمبی حدیث ہے. اس میں یہ ہے کہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم پر حملے کے دوران، جو اس وقت ترکی ہے، قسطنطنیہ پہ حملے کے دوران اس لشکر میں موجود تھے جس لشکر کا سپہ سالار یزید بن معاویہ تھا، اور اس لشکر میں حضرت ابو ایوب انصاری فوت ہو گئے. یہ الفاظ ہیں بخاری کے، حضرت ابو ایوب انصاری فوت ہو گئے. اب فوت ہونے کے بعد دوبارہ قبر سے نکل کے زندہ ہونا یہ کتاب و سنت میں تو کہیں نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہاں کچھ لوگوں نے من گھڑت واقعات بنائے ہوئے ہیں تو وہ لادہ بات ہے. اب انہی واقعات پہ اگر عمل کرنا ہے اہل حدیثوں نے بھی تو پھر ان کو مبارک ہو، اپنا عقیدہ خراب کر لیں کہ مرنے کے بعد بھی کوئی زندہ ہو سکتا ہے. تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس لشکر میں فوت ہو گئے جس کا سربراہ کون تھا؟ یزید بن معاویہ. تمام اسماء و رجال کی کتابیں اٹھائیں، ابو ایوب انصاری 54 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، 54 ہجری میں. اور وہ 7واں لشکر تھا، جو اس میں بخاری نے لکھا 7واں تھا، وہ میں بتاتا ہوں کیسے پتا چلا 7واں تھا. یہ تو میں ثابت کر دوں گا پہلا کوئی نہیں تھا، کیونکہ پہلے کا تذکرہ بھی حدیث کی کتاب میں موجود ہے. سنن نبی داؤد کے اندر یہ حدیث اٹکی ہوئی ہے ناسبیوں کے گلے میں. اس کو ضعیف بھی نہیں کہہ سکتے اور تھوک بھی نہیں سکتے، نگل بھی نہیں سکتے. الحمدللہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ پہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں، انہوں نے یہ حدیث لکھ دی. 2512 نمبر حدیث کتاب الجہاد سنن نبی داؤد کے اندر وہ حدیث لے کر آئے ہیں کہ ابو عمران تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ہم قسطنطنیہ پہ حملے کے لیے جب پہنچے، اس وقت ہمارے لشکر کے امیر عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے.
خالد بن ولید کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ادھر یزید کا نام نہیں ہے. اچھا. اور وہاں سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں ایک آیت اور اس کی تفسیر سمجھائی. ابو ایوب انصاری اس لشکر میں بھی موجود, وہ سارے لشکروں میں شریک رہے قسطنطنیہ کے. آیت کی تفسیر سمجھائی اور پھر آپ اللہ کی راہ میں جہاد میں شریک ہوتے رہے کنٹینیوس, یعنی لشکروں میں شریک ہوتے رہے حتیٰ کہ آپ انہی میں سے ایک لشکر میں فوت ہوئے اور قسطنطنیہ میں دفن ہو گئے. اور وہ کہاں فوت ہوئے؟ یزید والے لشکر میں, کیونکہ اس میں وہ زندہ تھے. تو اگر دو مولوی ہوئے ہوں قسطنطنیہ پہ تو یہ پہلا ہے, جس میں وہ زندہ تھے وہ پہلا ہے, اور اسی میں موجود ہے. پھر شریک ہوتے رہے حتیٰ کہ ایک میں فوت ہو گئے. فوت ہونے والا لشکر بخاری میں, زندہ والا یہ, لیکن یہ بھی تیسرا لشکر ہے, لیکن اس سے بہت پہلے ہے, وہ 7واں, یہ تیسرا. تو پہلے لشکر کی جو پیشن گوئی ہے وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بھائی ہیں یزید بن ابی سفیان, ان کے ایک بھائی ہیں, صحابی ہیں, بہت زبردست پرسنالٹیز ہیں. یزید بن ابی سفیان, ابو سفیان کے بیٹے, یہ یزید بن معاویہ نہیں ہے. ان کو وہ لشکر لے کر روانہ ہوئے تھے قسطنطنیہ پر حملے کے لیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر. اور کچھ حضرت معاویہ کا بھی نام لیتے ہیں, دونوں ہو سکتے ہیں. الحمدللہ ہم تو تمام صحابہ کو جنتی مانتے ہیں, ہمیں کوئی ساڑ نہیں حضرت معاویہ جنت میں جاتے ہیں, ہمیں تو خوشی ہے حضور کے سارے صحابہ. ہمیں یہ بھی, ہم یزید کے بارے میں بھی نہیں کہتے کہ وہ دوست کی ہے یا وہ لعنتی ہے. پورے لیکچر میں نے کئی لفظ استعمال نہیں کیا کہ یزید لعنتی ہے, یہ نہیں میں نے کہا. یزید لعنت کا مستحق ہوا, یہ میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں, قرآن اور حدیث سے کہتا ہوں. قرآن میں نہیں ہے لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹے پہ اللہ کی لعنت. لیکن آپ میرے سامنے جھوٹ بولے, میں آپ کو لعنتی نہیں کہوں گا, لیکن آپ کو کہوں گا کہ آپ اس عمل کی وجہ سے لعنت کے مستحق ہو گئے, توبہ کر لیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, ام سلمہ نے تو لعنت بھیجی تھی نا اہل عراق میں, وہ آگے حدیث, یہ کنکلوڈنگ حدیث ہیں, اسی پر ہی آ رہی ہیں. تو یہ پوری میل میں نے لکھ دی ہے قسطنطنیہ کے دونوں لشکروں والی, میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو. تو اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے. اس وقت اللہ کی حجت ہے دنیا پہ, لیکن پیغمبر نہیں, غلطی ان سے ہو سکتی ہے, اور میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں الحمدللہ اس مسئلے میں. تو یہ 54 ہجری کے اندر یہ معاملہ ہوا. تو یہ میں نے آپ کو کلیئر کر دیا لشکر والا. اب آخری جو باتیں تھیں, میں نے کہا تھا 12 منٹ لگیں گے, ان میں سے 7 منٹ گزر چکے ہیں, انشاءاللہ 5-7 منٹ میں یہ بات بھی ختم ہو جائے گی. وہ یزید کے 3 سیاہ کارنامے سن لیں آپ حدیث کی کتابوں سے, جو اس کے فضائل سناتے ہیں نا. تو اب ہم نے چاہا کہ حسینیت بیان کرنی ہے تو اس کے ذرا کارنامے سنائیں کہ اس نے کیا کیا کارنامے کیے ہیں. پہلا کارنامہ سنیں, صحیح مسلم میں کتاب الحج چیپٹر میں 3245 نمبر حدیث ہے کہ اس نے, یزید نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما, جو حضرت زبیر اشرا مشرا کے بیٹے ہیں اور وہ بھی بنو امیہ کے خلاف تھے, انہوں نے مکے کے اندر حکومت قائم کر لی تھی. ان کو شہید کرنے کے لیے, شہید تو نہیں کر سکے اس وقت کیونکہ یزید مر گیا تھا پیچھے, 64 ہجری کے اندر صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ اس نے مکے کے اوپر چڑھائی کی, خانہ کعبے پر منجنیق سے پتھر پھینکے. یہ مسلم کے الفاظ ہیں بھائیو, تاریخ کی روایت نہیں ہے, یہ ابن تیمیہ کی لکھی ہوئی تاریخ نہیں ہے, یہ حدیث کی کتابیں ہیں. یہ صلاح الدین یوسف صاحب کی وہ گستاخانہ کتاب نہیں ہے وسانہ کربلا والی, جس میں ساری جھوٹی روایتیں جمع کر دی ہیں. یہ حدیث صحیح مسلم کی میں پڑھ رہا ہوں. خانہ کعبے پر چڑھائی کی, منجنیق سے پتھر پھینکے, خانہ کعبے کا غلاف جل گیا. وہاں جو 2 سینگ تھے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے مینڈا اترا تھا, اس کے سینگ پچھلے تقریباً 3500 سال سے وہاں موجود تھے, وہ بھی جل گئے اس کے اندر. لیکن میں آپ کو ایک بات یہاں ایمانداری سے کر دوں, صلاح الدین یوسف صاحب کو یہ میرا پمفلٹ پہنچا ہے, ان کا ریٹن میں جواب موجود ہے کہ میرا عقیدہ وہی ہے جو اس میں لکھا ہوا ہے. تو میں نے ان کی چونکہ ایک غلط بات کی, ان کی کتاب غلط چل رہی تھی, تو میں ساتھ ان کی اچھی بات بھی کروں کہ انہوں نے میرا پمفلٹ پڑھ کے رجوع کر لیا. اور یہ وہ بندہ ہے کہ سعودی عرب سے جو قرآن کی تفسیر جس کی چھپ رہی ہے. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. علم کسی کی وراثت نہیں بھائی, وہ مجھ سے 50-60 سال بڑے ہیں عمر میں, ٹھیک ہے. واللہ انہوں نے اس کو پڑھ کے کہا اس میں کئی حدیثیں جو میرے علم میں ہی نہیں تھی, کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوجی نے عمار بن یاسر کو قتل کیا تھا. کہتے مجھے پتہ ہی نہیں تھا. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عمار بن یاسر کو باغی جماعت قتل کرے گی. وہ آپ پڑھ لیجئے گا, میں وہ ایک ادھر بات سن لیں, ایک پورا لیکچر میں اس پہ بھی دوں گا انشاءاللہ تعالی جب زندگی رہی اور یہ ہضم ہو گیا. اور وہ لیکچر ہوگا رافضیت اور ناسبیت کے اوپر. ابھی میں صرف یزیدیت کے اوپر ایڈریس کر رہا ہوں, اس پہ پھر میں سارے طرف کے پول بھی انشاءاللہ تعالی اللہ نے زندگی دی تو کھولوں گا.
تو یہاں پر یہ 64 ہجری کا پہلا کارنامہ. دوسرا کارنامہ واقعہ ہرا، مشہور واقعہ. یہ واقعہ ہرا کیسے ہوا؟ جب مدینے میں خبر پہنچی کہ سیدنا حسین کو شہید کر دیا گیا، جو میں نے شروع میں کہا کہ حضرت حسین کے فوارے کی ضرورت تھی کہ امت جاگتی، جاگی بھی امت. انہوں نے کہا ہم یزید کی بیعت توڑتے ہیں جنہوں نے کی ہوئی تھی. کئی تو ویسے نیوٹرل ہو گئے تھے، بغاوت کر دی انہوں نے. انہوں نے کہا ہم عبداللہ بن زبیر کی بیعت کریں گے. 63 ہجری کے اندر واقعہ ہرا پھر ہوا، شرمناک ترین واقعہ، جو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی زبان اس پر نہیں روک سکے. انہوں نے بھی لکھ دیا شرمناک ترین واقعہ. مسجد نبی میں 3 دن تک گھوڑے باندھے گئے، لیدیں کرتے رہے، نماز نہیں ہوئی وہاں پہ. اہل مدینہ کو لوٹا گیا. البدایہ والنہایہ تاریخ ابن کثیر پڑھیں، 1000 عورتوں کے ساتھ. میں اس کی صحت میں نہیں پڑھتا، نہ میں اس کو دلیل پاتا ہوں، میں ویسے مسلم سے حدیثیں پیش کروں گا. لیکن جن کے لیے ابن کثیر بہت بڑی پرسنالٹی ہیں، ان کے لیے یہ بہت بڑے پھکی ہے کہ 1000 صحابیات اور تابعات عورتوں کے ساتھ یزید کی فوجوں نے زنا کیا، آرامی بچے پیدا ہوئے. اب بادشاہ والا سلسلہ ہی نہیں تھا اس وقت. یہ ابن کثیر نے لکھا ہے، امام ابن تیمیہ کے شاگرد نے، تاریخ ابن کثیر میں. تو اس کو چھوڑ دیں، یہ میری دلیل نہیں ہے. کوئی اس کو پکڑ کے تو تاریخ پکڑنا شروع کر دیں. میری دلیل یہ ہے، بخاری اور مسلم کی کتنی حدیثیں واقعہ ہرا کے بارے میں کہ یزید کی فوجوں نے قتل عام کیا مدینے میں، کیونکہ انہوں نے بیعت توڑ دی تھی یزید کی. انہوں نے کہا نبی کے نوازے کو شہید کر دیا ظالموں. حدیث صحیح بخاری میں کتاب التفسیر سورۃ المنافقون کی تفسیر کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4906 نمبر حدیث ہے. کھول کے پڑھ لیں کہ واقعہ ہرا کے دوران جب مدینے والوں کو لوٹا گیا کتنے صحابہ شہید ہو گئے. حضرت انس حضور کے غلام، 10 سال حضور کو وضو کروایا، زندہ تھے. یہ ساری چیزیں دیکھنے کے لیے بیچارے اتنے غمگین ہوئے کہ یار صحابہ کو شہید کر دیا ان ظالموں نے. تو زید بن ارقم نے خط لکھا. یہ وہی زید بن ارقم ہے جنہوں نے غدیر خم کی حدیث بیان کی ہے. انہوں نے کہا انس بن مالک آپ غمناک کیوں ہوتے ہو؟ کیا اللہ کے نبی نے ہمیں نہیں کہا تھا کہ میری وفات کے بعد انصار کے ساتھ ظلم کیا جائے گا؟ یہ اہل مدینہ انصار ہی ہے نا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، انصار میں دیکھ رہا ہوں تمہارے گھروں پر فتنے بارش کی طرح ٹپکتے ہوئے مدینے میں، میرے بعد صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھے آ کے ملنا. تم پر ترجیح دی جائے گی دوسرے لوگوں پر، تم پر ظلم کیے جائیں گے، لیکن صبر کرنا. پوری دنیا ایک راستے پر چلے، انصار دوسرے راستے پر، میں انصار کے ساتھ ہوں. میرا جینا مرنا انصار کے ساتھ ہے. اسی لیے تو حضور مدینہ شریف میں دفن ہوئے ہیں، ورنہ مکے کے ساتھ حضور کے 55 سال مکے میں گزرے تھے، پیار تھا. ان ظالموں نے ان کے ساتھ یہ ظلم کیا، مدینہ کی حرمت پامال کی، قتل عام کیا، لوٹا. اور آپ صحیح مسلم کی حدیثیں پڑھ کے دیکھ لیں. اب یہ آ گیا وہ فتویٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ، جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا اور دھمکایا، اہل مدینہ میں کوئی بدعت جاری کی، اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. یہ مسلم کے الفاظ ہیں. اب میں نے لعنت بھیجی ہے. جس نے کام کیا، جس کو فٹ اس کو گفٹ ہو گیا، جس کو حدیث فٹ اس کو گفٹ. یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. میں حدیثیں پوری نہیں پڑھ سکتا. انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق فضائل مدینہ کے چیپٹر میں 3339 3319 3323 3330 سے لے کے 3333 تک کتنی حدیثیں مسلم کی ہیں. اور صحیح بخاری کی میں آپ کو حدیث بیان کر چکا. اس کے علاوہ صحیح بخاری میں اور حدیثیں سن لیں، 2604 2959 4024. ٹھیک ہے، 4024 میں تو سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان کا قتل ہوا کوئی صلح حدیبیہ والا باقی نہیں رہا، کوئی بدری صحابی باقی نہیں رہا سوائے چاندے کے. اور جب یہ واقعہ ہوا، واقعہ ہرا، تو کوئی صلح حدیبیہ والا بھی باقی نہیں رہا. یہ بخاری ہے. تو الحمدللہ امام بخاری امام مسلم ہماری طرح حسینی تھے پکے، الحمدللہ کوئی یزیدی نہیں تھے، ورنہ وہ یہ چیزیں چھپا جاتے اگر ایسی بات ہوتی. تو یہ بات ہوگی. یہ 2 کارنامے میں نے بتائے، مکے کے اوپر چڑھائی، مکہ بھی مدینے کے اوپر چڑھائی، اس کا حرمت کو پامال کرنا. اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا اور دھمکایا، اللہ تعالیٰ اس طرح پگھلائے گا اس کو جیسے نمک پگھل جاتا ہے. اور یزید ودن 2 ایئرز یزید کی حکومت ختم ہو گئی، مر گیا، جو اس نے اہل مدینہ کے ساتھ ظلم کیا واقعہ ہرا کے اندر. اور تیسرا اور آخری جرم جو یزید کا سب سے بڑا جرم، انڈائریکٹلی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت میں وہ انوالو ہے. اور یہ میں اب بخاری پڑھنے لگا ہوں، جس کے اوپر محمود احمد عباسی نے کہا تھا بخاری گدھے نے بھی یہ حدیث لے لی ہے، ولیعاذ باللہ. شیخ زبیر علی زئی صاحب کے شاگرد ہیں ڈاکٹر جابر دامانوی،
پوری زندگی یزیدی رہے ہیں. صرف محمود احمد عباسی کا یہ فکرہ انہوں نے خود سنا ہے. یہ فکرہ سن کے انہوں نے تحقیق کی اور حسینی ہوئے. 50 پمفلٹ کراچی انہوں نے مجھ سے یہ والے منگوائے ہیں اور مجھے کہتے ہیں بیٹا تم نے سمندر کوزے میں بند کر دیا ہے یہ والا پمفلٹ 4 صفحوں میں. ڈاکٹر ابو جابر دمانوی نے پوری زندگی یزیدی رہے ہیں. کہتے ہیں میں محمود احمد عباسی کو ملنے گیا, میں نے کہا یہ جو حدیث ہے بخاری میں جو اب آنے لگی, کہتے ہیں ہاں بخاری گدھے نے بھی اس طرح کی حدیث لکھ دی ہے. ان گدھوں کے پیچھے اہل حدیث چل کے تو حضرت حسین کے بارے میں اور یزید کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں اور یزید کو بشارتیں سناتے پھر رہے ہیں, اور ایک پوری جماعت ہے جو یزیدیت لے کے کھڑی ہوئی ہے. ظلم کی انتہا ہے. یہ لوگ تو بخاری مسلم کو ماننے والے ہی نہیں تھے. ان منکرین حدیث کے پیچھے ہم لوگ چلیں. تو یہ اب آخری بات جو میں نے کرنی تھی, یزید بن معاویہ کا تیسرا جرم. صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3748 نمبر حدیث, اور یہ فضائل حضرت حسین میں لے کے آیا. دیکھیں امام بخاری کیسی حضرت حسین کے فضائل میں, کیوں وہ آگے آ جائے گی بات. اور جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3778 نمبر, وہ بھی حضرت حسین کے فضائل میں حدیث لے کے آئے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں وہیں موجود تھا. بخاری کے الفاظ ہیں سیدنا حسین کا سر لا کر عبید اللہ ابن زیاد کوفے کے گورنر کے سامنے, کوفی نجدی کے سامنے لا کے رکھا گیا, یزید کے چہیتے گورنر کے سامنے. وہ چھڑی سے حضرت حسین کے ہونٹوں کو یوں چھیڑنے لگا. دیکھو ظالموں کو شرم کرو یا کرو, ایک بندے کو تم نے اس حد تک پہنچا دیا, اب بھی تمہاری تسلی نہیں ہو رہی. اور کچھ ان کی شکل مبارک کے اوپر کمنٹس کرنے لگا. حضرت انس تڑپ اٹھے, انہوں نے کہا کہ اپنی چھڑی پیچھے کر, خدا کی قسم حضرت حسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ ہم شکل تھے, تو اس سر مبارک کے اوپر چھڑی پھیر رہے. تو یہ حضرت حسین کے فضائل میں امام بخاری لے کے امام ترمذی, اور امام ترمذی نے پھر قلعہ ٹھوکے آئے نہ تھے ناسبیاں ہوتے. اس سے 2 حدیثیں بعد 3780 نمبر حدیث لے کے آئے ہیں, اور یہ پڑھ کے میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا. ابن عمیر کا بیان ہے, کہتے ہیں کہ میں نے عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے حضرت حسین کا سر دیکھا تھا, اور پھر اللہ نے مجھے 7 سال کے بعد وہ منظر دکھایا کہ عبید اللہ ابن زیاد کا سر اور ان تمام خبیثوں کا سر جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا تھا, مختار سقفی نے سب کو قتل کروایا نا, ان کے سر لا کے کوفے کی مسجد میں رکھے گئے جہاں کے گورنر تھے. ہم سے پاورفل کون ہے؟ کوفے کا گورنر تھا. اس مسجد میں لا کے عبید اللہ ابن زیاد کا سر لا کے رکھا گیا. عبید اللہ ابن زیاد نے حضرت حسین کے سر کے ساتھ کیا کیا تھا؟ چھڑی پھیری تھی نا نتنوں پہ. اور وہ کہتے ہیں, امام ترمذی نے اس حدیث کو کہا ھذا حدیث حسن صحیح. اس حدیث کو بھی حسن صحیح کہا کہ عبید اللہ ابن زیاد نے چھڑی پھیری تھی. اور اللہ کے ولیوں کا صحیح بخاری میں حدیث ہے کتاب الرقاق میں, جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف. تو ابن عمیر کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, ترمذی کے الفاظ پڑھ رہا ہوں 3780 حسن صحیح, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اژدہا نمایاں مسجد میں آیا, عبید اللہ ابن زیاد کے نتنوں میں گھسا, ٹھیک ہے, پھر دماغ میں سے ہو کے پھر باہر نکلا. 3 دفعہ اس نے یہ کام کیا, اور لوگ ڈر کے پیچھے ہٹے, پھر وہ پیچھے چلا گیا. یزیدیوں کو سناؤ جا کے کہ تمہارے ابے کے ساتھ کیا ہوا تھا. ابھی تو یزید کے ساتھ کیا ہوا وہ چھوڑ دیں, اور کیا ہوگا. لیکن میں یزید کو کافر نہیں سمجھتا. اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس کو معاف کر سکتا ہے اگر اس نے شرک نہیں کیا. لیکن شرک کے علاوہ بھی معافی اوپن لائسنس نہیں ہے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ, جس کے لیے چاہے گا معاف کرے گا. اگر اللہ چاہے تو اس ایک جرم کے اوپر اس کو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں بھی ڈال سکتا ہے. این ممکن ہے. ہمیں کوئی نہیں ہے جنت میں چلا جائے یا میں وہی بات کروں گا جو میں نے آج آخری بات کرنی تھی, وہ آخری نصیحت. یہی میرا عقیدہ, اب آپ سن لیں یزید کے بارے میں میرا کیا عقیدہ ہے. ابراہیم نخی رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری اور مسلم کے بنیادی راوی ہیں, امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا استاد ہیں. ابراہیم نخی بہت بڑے محدث ہیں. ان کا قول صحیح سند کے ساتھ حدیث کی کتاب میں المعجم الکبیر الطبرانی میں موجود ہے. حدیث نمبر 2829 جلد 3 صفحہ 112 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق. یہی میرا عقیدہ ہے. انہوں نے کہا اگر بالفرض میں ان لوگوں میں شامل ہوتا جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا تھا,
اور قیامت والے دن اللہ میرے اس گناہ کو بھی معاف کر دیتا اور میں جنت میں بھی داخل ہو جاتا, تب بھی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا نہ کر سکتا جنت میں بھی, کہ مجھے رسول اللہ کہیں یہ نہ پوچھ لیں تو حسین کے قاتلوں میں شامل تھا. یہ امام ابراہیم نخعی کا قول ہے. اس کو ہم نے آخری نصیحت کے طور پہ اس پہ ڈالا ہے, اس پمفلٹ پہ آخری نصیحت, یزید کے 3 کارنامے اور یہ آخری نصیحت. اور یہی میری نصیحت ہے, نہ ہم حضرت حسین کے قاتلوں کے ساتھ ہیں, نہ قاتلوں کا دفاع کرنے والوں کے ساتھ ہیں, نہ یزیدیوں کے ساتھ, نہ ناصبیوں کے ساتھ. اہل سنت کا منہج الحمدللہ واضح ہے, کتاب و سنت اجماع کو حجت مانتے ہیں, اور جہاں کتاب و سنت اجماع میں کوئی چیز نہ ملے اجتہاد کرتے ہیں, لیکن کتاب و سنت اجماع کے خلاف نہیں. ہمارے پورے منہج پڑے ہوئے ہیں. ہمارے تمام ویڈیو لیکچرز جو ہے وہ ہماری جو ویب سائٹ ہے ابھی انشاءاللہ لانچ ہونے والی ہے, اس کا نام بھی آپ سن لیں انشاءاللہ, عنقریب ہو جائے گی, اہل سنت پاک.com کے نام سے, www.ahlsunnatpak.com. اہل سنت کے وہی اسپیلنگ ہیں جو عام طور پر چل رہے ہیں, AHLESUNNATPAK فار پاکستان.com. یہ ہماری انشاءاللہ ویب سائٹ لانچ ہو جائے گی. یہ سارے لیکچرز وہاں پہ رکھے ہوں گے. فی الوقت ہمارے تمام لیکچرز یوٹیوب کے اوپر پڑے ہوئے ہیں, www.youtube.com/user/720085. 720085. گوگل میں بھی آپ لکھیں 720085 چینل آن یوٹیوب تو ڈائریکٹ یہ چینل کھل جائے گا. اس کے اوپر یہ چیزیں موجود ہیں. انشاءاللہ ہم اپنی ویب سائٹ کے اوپر تمام پمفلٹ رکھیں گے, امام کعبہ کی آواز میں تلاوت اور ترجمہ رکھیں گے, ویڈیو لیکچرز, اسلامک ڈاکومنٹریز رکھیں گے انشاءاللہ, تاکہ دنیا میں کہیں بھی کوئی بندہ اس کو اپروچ کر سکے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی اس کا تقریباً فائنل ہو چکا ہے, امید ہے کہ اس کو ہم لانچ کر دیں گے. اور یہ آخری بات اس کانٹیکسٹ میں آپ سن لیں کہ مجھے ایک بندے نے پوچھا جی آپ نے 720085 کیوں رکھا ہوا ہے اس کا. تو اس وقت تو ہم لوگوں نے رینڈملی رکھا تھا, لیکن اب میں نے اس کی نسبتیں بھی ڈھونڈ لی ہیں 720085, کیونکہ ہم بریلوی رہے ہیں 31 سال, نسبتیں تو ہمیں پتہ ہے کیسے بنانی ہیں. ٹھیک ہے, 720085 کیا ہے؟ 72 72 فرقے, 0000 ہیں. کوئی نہیں, وہ 73واں فرقہ نہیں ہے, وہ طائفہ منصور ہے. حضور نے فرمایا ایک گروہ رہے گا حق پر. تو 72 فرقے 00, کیونکہ 72 میں 2 ڈیجٹ ہے 00, اور 8 ہے جنت کے 8 دروازے ہیں. صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے, جو وضو کے بعد پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک, 8 دروازے جنت کے کھل جائیں گے. اور 8 دروازے جنت کے, اور جنت تک پہنچنے کے لیے 5 تن پاک کا راستہ. 5 720085. تو یہ الحمدللہ میں نے اس کا ایک سولوشن بھی جو ہے وہ پیش کر دیا ہے. یہ کوئی شرعی دلیل نہیں ہے, یہ منطق کے حساب سے, اس کو کوئی کتاب و سنت کی دلیل نہ سمجھے, یہ جسٹ فار انفارمیشن ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہ نے جو حق بات ہمارے منہ سے نکالی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے, جو باطل بات ہوئی ہمارے دلوں سے معاف کر دے, کتاب و سنت اور اجماع کو حجت ماننے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.